बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना अपने मुकर्रर करदा औक़ात में उर्दू से मुतअल्लिक़ अपने मुताले को जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी जमात 12वीं में पढ़ाए जाने वाले आपके उर्दू मज़मून में आने वाला ख़ाका अल्लामा इक़बाल, जो कि ख़ाका निगार चिराग़ हसन हज़रत का तहरीर करदा ख़ाका है, अल्लामा इक़बाल की शख्सियत के बारे में। उसका हम पहला हिस्सा अपनी गुज़िश्ता वीडियो में पढ़ चुके थे, वज़ाहत भी कर चुके थे। ये हमारे पास दूसरा हिस्सा है जिसका हम मुताला करेंगे अपने आइंदा आने वाले सफ़हात का। अज़ीज़ तलबा, आपकी उर्दू दरसी किताब की सफ़ा नंबर 136 पेज नंबर 136 का हम निस्फ़ से ज़्यादा का मुताला कर चुके थे और उसकी वज़ाहत भी हम कर चुके थे। लिहाजा हम अपने इस सफ़े के आखिरी पैराग्राफ की जानिब चलते हैं, इबारत की जानिब, और उसका मुताला करते हैं और उसके साथ उसकी वज़ाहत करते हैं। यहाँ पर चिराग़ हसन हज़रत जो हैं अल्लामा इक़बाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में हमें बता रहे हैं, उस पर रोशनी डाल रहे हैं कि किस तरह अल्लामा इक़बाल का गुज़र बसर, उनका रहन-सहन था, लोगों के साथ उनके मिलने-जुलने के जो मामलात थे, मुलाकात के जो मामलात थे, वो कैसे थे। उनसे जो लोग मिलने आते थे, उनमें कुछ तो रोज़ के आने वाले थे, कुछ दूसरे, तीसरे और कुछ 7वें, 8वें दिन आते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें उम्र भर में सिर्फ़ 1 आध मर्तबा उनसे मिलने का मौका मिला। फिर भी उनके यहाँ हर वक़्त मेला सा लगा रहता था। जब जाओ 2-3 आदमी बैठे हैं, कोई सिफ़ारिश कराने आया है, कोई किसी शेर के मायने पूछ रहा है। यानी कि वो लोग जो इस्लाह चाहते थे अपनी शायरी की, वो लोग भी वहाँ मौजूद होते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो कि किसी भी चीज़ के लिए अगर वो सिफ़ारिश करवाना चाहते थे, तो उनके लिए भी अल्लामा इक़बाल के दरवाज़े हमेशा खुले रहते थे। किसी ने आते ही सियासियात के मुतालिक बहस छेड़ दी है, यानी कि उस वक़्त जो सियासी मामलात चल रहे थे, जो उतार-चढ़ाव चल रहे थे, जो बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की सियासत में जो मसले मसाइल थे, उस पर भी बहस चलती थी, और कोई मज़हब के मुतालिक अपने शकूक बयान कर रहा है। हम देखते हैं कि अल्लामा इक़बाल का जो मुतालिया है, वो इस्लाम के लिए उनका एक वसी मुतालिया है। उनकी नज़र एक गहरी नज़र थी इस्लाम की तारीख़ पर भी, और उसी को भी वो अपनी वो शायरी में भी जा-बजा जो है इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग जो बाहर के किसी शहर से लाहौर की सैर करने आते थे, उनकी कोठी पर हाज़िर होना वाजिबात में से समझते थे, यानी कि बहुत ज़रूरी होता था उनके लिए कि लाहौर जो जाए और वो उनकी कोठी पर ज़रूर हाज़िरी दे। क्योंकि लाहौर आके डॉक्टर इक़बाल रहमतुल्लाह को ना देखा तो क्या देखा। ऐसे लोग भी थे जो उनके नाम के साथ डॉक्टर लिखा देखकर उनसे इलाज कराने आ जाते थे। चनांचे एक मर्तबा एक शख़्स उनसे दाँत निकलवाने चला आया था। जब उसे मालूम हुआ डॉक्टर इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह इलाज करना नहीं जानते, तो वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ये कैसे डॉक्टर हैं जिन्हें दाँत निकालना भी नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लामा इक़बाल से मिलने और उनकी बातें सुनने का इश्तियाक उम्र भर रहा, मगर उनकी खिदमत में हाज़िर होने की जुर्रत ना हुई। उसकी वजह ये थी कि उन लोगों को उनकी तबीयत का हाल मालूम नहीं था। वो इनकी अज़मत के ज़िक्र अज़कार सुनकर और उनके नाम के साथ सर जैसा पुररौब खिताब देखकर दिल में समझते थे कि उनके हुज़ूर में हम ऐसे गरीब लोगों की रसाई कहाँ। अब तलबा, हम देखते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इक़बाल जो है इतनी अज़ीम शख्सियत, हम देखते हैं कि उन्होंने डॉक्टर उनके नाम के साथ इस वजह से भी मुंसलिक है कि हमें पता है कि उन्होंने वो जो हैं 1905 में इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए थे। फिर वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा इख़लाक़ की भी डिग्री हासिल की। इसी तरह साथ जर्मनी में के यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी की डिग्री भी हासिल की, और इसी के साथ उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि हमारे दीन इस्लाम, अरबी, फ़ारसी पर भी उनकी दस्तरस थी। एक मुतालिया था उनका इस्लाम के हवाले से भी, और यानी कि दुनियावी और दीनी इल्म जो था, वो उनमें बेहद था।
تو یوں جب لوگ ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو رعب تھا، ان کی جو شخصیت کے ساتھ جو اتنے سارے جو خطابات تھے۔ اب یہاں پر سر کا خطاب جو ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ 1922 میں برطانیہ کی جو سرکار نے، برطانیہ کی حکومت نے جو علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ 1926 میں مجلس قانون ساز کے ممبر بھی چنے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں 1930 میں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنا تاریخی خطبہ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یوں بہت سارے ایسے خطابات ہیں، بہت ساری ایسی قابلیت ہے جو ان کی شخصیت کے ساتھ منسوب تھی، تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں ان تک رسائی جو ہے وہ نہیں وہ حاصل کر سکتے تھے۔ حالانکہ ان کے تک پہنچنا یا ان سے ملاقات کرنا کچھ بھی ایسا مشکل نہیں تھا۔ ہر عام و خاص کے لیے اجازت تھی ان کے گھر آنے کی، وہاں بیٹھنے کی، ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی۔ پھر شرح حسن حسرت کہتے ہیں کہ میرے ایک عزیز دوست جو علامہ اقبال کے سچے عقیدت مند ہیں، ان کی وفات سے کوئی 2 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے آئے اور جب تک بیٹھے رہے انہی کا ذکر کرتے رہے۔ جب انہیں میری زبانی معلوم ہوا کہ علامہ اقبال سے ہر شخص مل سکتا تھا، تو انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ مجھے کئی سال سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا تھی، مگر حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ جی میں سوچتا تھا کہ کسی تقریب کے بغیر کیسے ملوں؟ کیا عجب ہے کہ وہ ملنے سے انکار ہی کر دیں۔ کئی دفعہ شوق میں ان کی کوٹھی تک گیا، مگر اندر قدم رکھنے کی ہمت نہ پڑی، اس لیے باہر سے ہی الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ یعنی کہ لوگوں کے دل میں جو ان کا ایک عظمت تھی، جو ان کا ایک رعب تھا، جو ان کی قدر تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بحیثیت شخصیت، بحیثیت انسان وہ لوگ زیادہ تر ان کو نہیں جانتے تھے کہ وہ کس قدر ملنے جلنے والے ملنسار انسان تھے۔ علامہ اقبال بہت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں تو وہ ہمیشہ تہہ بند اور کرتے میں نظر آتے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے تھے۔ تہہ بند یعنی کہ لنگوٹ میں، لنگی میں نظر آتے تھے، تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے، کبھی فراک کوٹ کے ساتھ شلوار اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی۔ وہ لائے جانے سے پہلے یعنی جب وہ یورپ گئے تو پنجابیوں کا عام لباس پہنتے تھے، یعنی کبھی مشہدی لنگی کے ساتھ، مشہدی لنگی جو ایرانی طرز کی، ایران کا شہر ہے مشہد، ہو اس طرز کی لنگی ہے، تو وہ کبھی وہ زیب تنگ فرماتے تھے، کے ساتھ فراک کوٹ یعنی کہ جو بڑے گھیر والا ایک کوٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس لباس کا حصہ تھا ان کے، اور شلوار کبھی سفید ململ کی پگڑی یعنی کہ سفید وائٹ کلر کی ململ کی پگڑی، وہ شیروانی اور چس گھٹنا بھی پہنتے رہے ہیں مگر بہت کم، یعنی کہ شیروانی کے ساتھ جو تنگ ایک پاجامہ پہنا جاتا ہے وہ بھی وہ پہنتے رہے مگر بہت کم۔ میں نے اس لباس میں انہیں نہیں دیکھا، تو انہیں دیکھا تو نہیں، البتہ قیاس کہتا ہے کہ شیروانی اور چس گھٹنا ان کے جسم پر بہت کھلتا ہوگا، یعنی کہ ان کا اندازہ ہے چراغ حسن حسرت کا۔ انہوں نے بظاہر ان کو سامنے بذات خود تو اس لباس میں نہیں دیکھا، لیکن ان کا اندازہ ہے کہ شیروانی اور چس گھٹنا یعنی کہ پاجامے میں وہ بہت جاذب نظر لگتے ہوں گے۔ وہ کھانا کم کھاتے تھے مگر ہمیشہ اچھا کھاتے تھے۔ مدت سے ان کا یہ دستور تھا کہ رات کو کھانا کھاتے تھے صرف نمکین کشمیری چائے پر اکتفا کرتے تھے۔ کشمیری چائے وہ رات کو پیا کرتے تھے۔ دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے تھے، یعنی کہ اس کے باوجود کہ وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے باوجود ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے گھر جو ہے وہ لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، آنے جانے والوں کا، تو اس وجہ سے بھی ان کے گھر جو ہے خاص اہتمام ہوا کرتا تھا کھانے کا۔ پلاؤ اور کباب انہیں بہت مرغوب تھے، یعنی کہ بہت پسند کرتے تھے۔ شبدیگ بھی بہت پسند تھی، جاڑے کے دنوں میں بڑے چاؤ سے شبدیگ پکواتے اور خشکی کے ساتھ کھاتے تھے۔ شبدیگ آج کل بھی پنجاب کے علاقوں میں اور ہم دیکھیں تو لاہور کی مشہور ایک ڈش سمجھی جاتی ہے شبدیگ، جس میں گوشت اور شلجم جو ہمارے پاس سبزی ہے شلجم، اس کو ساری رات جو ہے وہ پکایا جاتا ہے ہلکی آنچ پر، اور اگلے دن جو ہے وہ جب اچھی طرح سے ساری رات پکتی ہے تو اگلے دن اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو غذا تھی یہ علامہ اقبال کو بہت مرغوب تھی، وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے، اور جاڑے کے دنوں میں یعنی کہ سردیوں میں وہ خاص طور پر پکوایا کرتے تھے اور خشکی کے ساتھ کھاتے تھے، یعنی کہ خشک یعنی کہ جو ابلے ہوئے سادے چاول ہم جسے وائٹ رائس کہتے ہیں، ابلے ہوئے سفید چاول جو ہوتے تھے اس کے اوپر ڈال کے وہ کھایا کرتے تھے۔ پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی، آموں کی فصل میں لگن اور سینیاں بھر کے بیٹھ جاتے، یعنی کہ لگن اور سینیاں جو تانبے یا پیتل کے جو بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں
خود کھاتے، احباب کو کھلاتے، لطیفے کہتے، آپ ہنستے، دوسروں کو ہنساتے تھے۔ ان کی انتہائی خوش مزاج طبیعت کے حامل انسان تھے۔ وہ عام شعراء کی طرح اجڑے بکھرے نہیں تھے، خیالات منتشر ان کے نہیں تھے، بلکہ ایک بہت ہی ہنس مکھ انسان تھے۔ جوانی کے زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر ورزش کرنا شروع کرتے، ڈنر پیلتے، مقدر ہلاتے، اور جب سارا جسم ارک ارک ہو جاتا تو مقدر ہاتھ سے چھوٹتا۔ سن زیادہ ہو گیا تو ورزش چھوٹ گئی، البتہ قرآن کریم کی تلاوت آخر تک جاری رہی۔ اب یہاں پہ ان کے جو روز کے جو معمولات تھے، وہ چراغ حسن حضرت ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ فرماتے تھے۔ اب ہم اگر ان کی شاعری کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ان کی شاعری سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قرآن میں آنے والے جا بجا احکامات، قرآن میں آنے والی جا بجا تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے فرمودات، فرمان الہی جو تھے، ان کا بھی ذکر اپنی شعر و شاعری میں بہت حد تک کیا ہے۔ تو اس سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں روز کے معمول میں قرآن کریم کی تلاوت کی کتنی اہمیت تھی۔ اسی طرح وہ ورزش بھی کرتے تھے، ڈنر پہلتے، یعنی کہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں پش اپ، ٹھیک ہے، پش اپ جسے کہتے ہیں، جس میں کہ جو ہاتھ کے پنجے ہوتے ہیں وہ زمین پر رکھ کر اور جسم کے حصے کو، سینے کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے، پش اپ لگائے جاتے ہیں۔ مقدر ہلاتے، مقدر بھی ایک قسم کا کثرت کا آلہ ہے، یعنی کہ ورزش کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، جس طرح ایک لکڑی کا آلہ ہوتا ہے بھاری بھرکم، اور اسی کو اٹھانا، اوپر نیچے کرنا، تاکہ مسلز جو ہیں، جو جسمانی قد و خال ہیں، وہ جو ہیں وہ طاقتور ہو سکیں، ان کو تقویت مل سکے۔ تو یہاں مقدر جو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو دھوبی کے پاس ایک کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو مقدر ہاتھ سے چھوٹتا، سن زیادہ ہو گیا، یعنی کہ جب زیادہ سال کے ہو گئے، عمر ان کی زیادہ ہو گئی، تو ورزش انہوں نے چھوڑ دی، لیکن قرآن کریم کا جو روز کا معمول تھا وہ ان کی زندگی میں شامل رہا۔ عام طور پر پنجابی بولتے کبھی کبھی اثناء گفتگو میں انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتے تھے، یعنی کہ کبھی کبھی گفتگو کے دوران، اپنی گفتگو کے دوران میں وہ انگریزی بھی بولتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کچھ حصہ جو ہے یورپ میں بھی گزرا ہے، ان کی انگریزی ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی، تو لہٰذا انگریزی میں بھی وہ ماہر تھے۔ یوپی کے جو شاعر اور ادیب ان سے ملنے آتے تھے، انہیں علامہ اقبال کے ڈھیل ڈول، لب و لہجہ اور گفتگو کے انداز پر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں شاعر کا تصور یہ ہے کہ تیکھے تیکھے نقش، جسم دھان پان، بلکہ بالکل مشت استخواں، کلے میں گلوری، بات بات پر تسلیمات بجا لاتا اور دہرا ہوا جاتا ہے۔ بغل میں کاغذوں کا پلندہ، جس میں کچھ ادھوری اور کچھ پوری غزلیں، مخاطب کے مذاق اور خیالات کا لحاظ نہیں کرتا، جو ملنے آتا ہے اسے اپنا کلام سنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوتا جب تک سننے والا اکتا نہیں جاتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یوپی کے جو شاعر، یعنی کہ اتر پردیش، جو ہندوستان کی جو ریاست ہے، وہاں کے جو شاعر بھی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے، ان کے لب و لہجے سے، ان کی جسامت سے، ان کی گفتگو سے ان کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ بالکل کسی طریقے سے بھی شاعر لگتے نہیں تھے، کیونکہ ایک شاعر کا ایک ہمارے پاس، ہمارے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ وہ انتہائی تیکھے نقش کا اور انتہائی کمزور لاغر جسم کا، اور کمزور جسم کا بلکہ مشت استخوان، یعنی کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ جسے کہہ لیں، مشت استخوان جیسے کہتے ہیں کہ ہڈیاں ایک اس میں آ جائیں، ایک ہاتھ میں آ جائیں، اس قدر کمزور، کلے میں گلوری، یعنی کہ پان منہ میں چبائے، بات بات پر تسلیمات، یعنی کہ بات بات پر آداب عرض کرتا ہوا آئے، اور بغل میں اس کے بہت سارے کاغذوں کے پلندے ہوں، ڈھیر ہوں، ملبہ ہو کاغذوں کا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس بہت ساری کچھ ادھوری کچھ پوری غزلیں ہوں، اور سامنے والے کے خیالات اور سامنے والے کے ذوق اور اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کے شوق کی پرواہ کیے بغیر بس وہ اپنا کلام ہی سناتا جائے، اور اس کے صلے میں وہ بس ارشاد ارشاد یا واہ واہ کی یا اپنی تعریف سنتا جائے۔ تو وہ ایک شاعر کا یہ
तमाम जो एक ज़ायचा है या नक्शा है, वो एक शायर के ज़हन में था। लेकिन इन तमाम जो चीज़ों से, इन तमाम इन तमाम इन तमाम हवालों पर जो है अल्लामा इकबाल पूरा नहीं उतरते थे, क्योंकि अल्लामा इकबाल जो हैं वो जिस्म से भी और ना गुफ्तगू से वो शायर महसूस होते थे। मुझसे यूपी के एक मशहूर शायर ने, जो अल्लामा इकबाल से मिल चुका था, इस्तेजाब के अंदाज में कहा, यानी कि बड़ी हैरत के अंदाज में, अजी साहब, डॉक्टर इकबाल अपने लबो लहजे और डेढ़ डोल से बिल्कुल पंजाबी मालूम होते हैं। गोया इन लोगों के नज़दीक अच्छे शायर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लबो लहजे और डेल डोल से पंजाबी मालूम ना हो। यानी यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पंजाबी हैं, शायर नहीं हैं। यानी कि शायर का जो ज़ायचा उनके ज़हन में और जो नक्शा उनके ज़हन में, जो खाका उनके ज़हन में बना हुआ है, अल्लामा इकबाल बिल्कुल भी उस पर पूरे नहीं उतरते थे। तो लिहाजा वहाँ के जो शोरा थे वो इंतहाई हैरत में थे कि उनको अल्लामा इकबाल किसी भी तरीके से शायर नज़र नहीं आते थे। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि हम अपने खाके के इस हिस्से पर भी घर में भी आप अपना मुताला जारी रखेंगे, उसके मानी मफ़हूम तक भी रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे और अपने मुकर्ररा औकात में उर्दू से मुतल्लिक़ा मुताले को जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। शुक्रिया।